علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کا بلکہ رسول کا دشمن ہے. جو رسول کا دشمن ہے اسے یہ خود طے کر لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج تمام مصلیوں کو 19 پارہ کی تراویح سماعت کرنے کی توفیق بخشی اور امام صاحب کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالی امام اور مقتدی دونوں کی عبادتوں اور ریاضتوں اور ان لمحوں کو قبول فرمائے. ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ میں جب تفسیر کے لیے شروع کروں تو میری آنکھیں جہاں تک جا رہی ہوں، نوجوانوں سے خاص طور سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں سننا ہے، آپ باہر چلے جائیے. میری نظروں کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ بات کیجئے گا اور پھر ہنسیے گا تو میرے خیال سے یہ اس آدمی کو برا نہیں لگتا ہے جو کوئی تماشا دکھا رہا ہو، وہ دکھاتا رہتا ہے. لیکن جو لوگ دل سے بولتے ہیں ان کے سامنے اگر آپ، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، 4 لوگ بھی بیٹھے رہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن جتنا سنیں طبیعت سے سنیں. نگاہوں کے سامنے اگر کوئی منظر آتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی آدمی نے بہت اچھا پلاؤ تو بنایا ہے لیکن اس میں کنکڑ ڈال دیا تو زبان پہ آنے کا سارا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال یہ 19 پارہ ہے. اس پارے کی جو شروعاتی آیتیں ہیں اس کے بعد مسلسل 3 4 5 بلکہ یہ کہیے کہ کئی آیتیں مسلسل بڑی دل دہلا دینے والی آیتیں ہیں. بہت غور سے سنیے گا. اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض ہوا کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فرشتے اترتے ہیں، تو فرشتے اگر اترتے ہیں تو فرشتے دکھائی کہاں دیتے ہیں؟ وہ مجھے دکھائی دینا چاہیے، میرے اوپر بھی اترنا چاہیے، وہ نظر آتے دکھائی دیتے تب نہیں. اس میں 2 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ حیرانی تھی کہ بھائی ہماری طرح پیر ہاتھ رکھنے والا ہمارے معاشرے کا آدمی یہ کہتا ہے آسمان سے کوئی مخلوق اترتی ہے اور ہمیں ساری بات بتا کر کے جاتی ہے. یہ تو ان کے دماغ میں بات سما نہیں رہی تھی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فرشتے اترتے ہیں تو چل پھر کر کے نظر آتے دکھتے تب تو سمجھ میں آتا. یہ دیکھیے یہ کون سی خواہش ہے. گاؤں دیہات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس بدلی ہوئی شکل میں وہ محاورہ سنا ہوگا کہ یہ منہ اور مسوڑ کی دال ہے نا. اپنی شکل دیکھو، جب کبھی کبھی بولتے ہیں نا کہ ارے بہت قابل بن رہے ہو اپنے آپ کو، اپنی شکل دیکھو ذرا آئینے میں جا کے، اپنی قابلیت دیکھو. بات کر رہے ہو آسمان پر پھینکنے کی اور کہہ رہے ہو کہ میں PhD کے لیے میرا یونیورسٹی میں سلیکشن ہونے والا ہے اور 6ٹھا کلاس پاس نہیں کیا. یہ آؤٹ آف سینس بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو خواہش کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے دیکھیں گے، لیکن جب دیکھیں گے تو ان کے لیے وہ خبر جو ہے نا وہ بہت اچھی خبر نہیں ہوگی.
اگر ان کی یہ خواہش ہے تو وہ خبر ضرور دیکھیں گے یہ، لیکن وہ خبر ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوگی کہ جب یہ خبر دیکھیں، جب اس منظر کو دیکھیں گے فرشتوں کو، تو کیا کہیں گے؟ یقولون حجرا محجورا، دور ہو جا دور ہو جا، بولتے ہیں نا۔ ارے بھائی جب کسی بہت زیادہ وحشت ناک چیز کو آدمی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے نا، بالکل جان بچا کر کے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا حجرا محجورا، یہ عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے، یعنی یہ لوگ وہ اس لفظ کو اس وقت بولتے ہیں جب بہت زیادہ انہیں کوئی خوفناک منظر دکھائی دیتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں حجرا محجورا حجرا محجورا۔ تو یہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خواہش ہے نا کہ فرشتے دکھائی دے، تو دکھائی دیں گے، لیکن جب دکھائی دیں گے نا تو پوری ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فرشتے جب آ رہے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بھی کام، اگر اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اللہ کی خوشنودی شامل نہ ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص شامل نہ ہو، تو وہ ساری کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، عمل وہ ہماری رائے گاہ چلی جائیں۔ آئیے قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچے بھی بہت کیے، نمازیں بھی بہت پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، صدقات و عطیات کا اہتمام بھی کیا، لیکن مقصد کیا تھا کہ اگر مسجد میں آئے تو یہ ارادہ لے کر کے آئے کہ سماج اور معاشرے کے لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے۔ جبہ اور قبہ لگایا تو اس غرض سے لگایا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے نیک کہیں، اچھے کہیں، بھلے کہیں۔ اس میں رضائے الہی شامل نہیں ہے، بلکہ رضائے انسان شامل ہے، رضائے سماج شامل ہے۔ یا پھر اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم دی، عطیات کیا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی تعریف کی امید وہ لوگوں سے اگر باندھتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کہیں پر کسی بڑے فلاحی کام کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، شہر کا امیر آدمی ہے، کبیر آدمی ہے، اس نے سوچا سب لوگ پیسہ اگر دے رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں، تو اس نے چیخ کر کے چلا کر کے دیا کہ صاحب میری جانب سے بھی۔ مقصد دل میں یہ ہوا کہ لوگ کہیں کہ بھائی اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے بخیل کیوں ہیں، لوگوں سے خوشنودی لینا مقصود ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسی چیزیں لے کر ہمارے بارگاہ میں آؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال کو یوں جیسے آسمان میں گرد اڑتے رہتے ہیں اس طریقے سے سارے اعمال کو تمہارے بالکل ذروں کی مانند ہم اڑا کر کے رکھ دیں گے، کوئی اہمیت اس کی نہیں ہوگی۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جیسے آسمان میں اگر سورج روشن ہو، گھر کی کسی ٹوٹی ہوئی جگہ سے یا کسی روشن دان سے جو روشنی آتی ہے اور اس روشنی کے بیچ میں جو ذرات گھوم رہے ہوتے ہیں، اگر آدمی اپنی پوری کوشش لگاتے تو ان ذرات کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل کو، جس عمل کی بنیاد اخلاص پر، للہیت پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی پہ نہ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہباء منثورا، میں اس ذرات کی مانند کر دوں گا جس ذرات کو لوگ پکڑ کے یہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ دل میں تو یہ خیال تھا کہ میں نے یہ عمل کیا، دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے عبادتیں کی، روز کاؤنٹ بھی کرتے تھے جیسے دوسرے لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آج میں نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اتنے نوافل پڑھے ہیں۔ لوگوں میں پڑھتے کم ہیں، بیان زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیری خواہش یہ تھی کہ لوگوں سے رضا اور لوگوں سے تعریف سنے تو تیرا کام تو ہو گیا ہے، لیکن جب میری بارگاہ میں آیا ہے تو یہاں پہ اخلاص کا میزان لگا ہوا ہے، یہاں پر للہیت کا میزان ہے، یہاں پہ نمائش
نمائش نہیں، دکھاوا نہیں، کسی بھی طرح کی ریا نہیں، بلکہ یہ ہمارا میزان ہے۔ میں تمہارے دلوں کے جذبوں اور دلوں کے احساسات کی بنیاد پر تیرے اعمال تولوں گا۔ اگر تیرے دل کے اندر صحیح جذبہ اس عمل میں شامل تھا، اللہ فرماتا ہے کہ تیرا مقام بلند کروں گا، ورنہ ہباء منصورا، ذروں کی مانند ہواؤں میں بکھیر کر رکھ دوں گا۔ اب ذرا سوچئے، ایک آدمی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال سے آپ یہ سمجھیے کہ ایک بچہ، ماں باپ نے بچے کو کسی جگہ ایڈمیشن کرایا ہے۔ اس میں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو ٹائم پاس ہوتا ہے، یعنی ایک فارمیلٹی، رسم نبھانے کے لیے وہ بچہ اس کلاس میں چلتے چلتے آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایک بچہ ہوتا ہے جو بڑی محنت سے پڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ تو کامیابی کس کو ملتی ہے ذرا بولیے؟ وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہاسٹل نگراں اس کے پاس آئے نہ آئے، لیکن جب وہ پڑھ رہا ہے تو اتنی دل لگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ جو فارمیلٹی نبھانے کے لیے پڑھ رہا تھا اس کے 8 گھنٹے کی پڑھائی پہ اس کا 1 گھنٹے کی پڑھائی بھاری ہے۔ کامیابی کس کو ملے گی ذرا بولیے؟ اس آدمی کو ملے گی نا، اس بچے کو ملے گی نا جو 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے درد کو، بھیجے ہوئے پیسوں کو اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی خواہشوں اور جذبوں کا احترام کرے گا۔ کامیابی، مقام اور بلندیاں اس بچے کو نہ ملیں گی؟ کیا اس بچے کو جو فارمیلٹی نبھا کر کے پاس ہوتا چلا جا رہا ہے نہیں ملے گی نا؟ اسی طریقے سے جس بندے کے اندر یہ احساس ہو کہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اور دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ دنیا چاہے میرے بارے میں جو کہے، میرا جو عمل ہوگا یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا، اس بچے کی طرح جو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی فارمیلٹی کے، بغیر کسی پریشر کے بہت دل بستگی سے پڑھ رہا تھا، کامیابی اس کے ہاتھ میں آئی ہے، اور جو یوں ہی رسم نبھا رہا تھا وہ ناکام۔ مجھے ایک منظر آج بھی ذہن میں یاد ہے، ہم لوگ جامعہ امام ابن تیمیہ میں پڑھتے تھے، تو کچھ ہر بڑے ادارے کے اندر کچھ دبنگ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لڑکے ہوتے ہیں جن کی اپنی ایک دھاک چلتی ہے۔ 5 6 7 سال تک وہ بچے ہماری نگاہوں کے سامنے گھومتے رہتے تھے، پڑھائی پہ کبھی دھیان نہیں دیا، ٹیچر اس سے روک کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ چھٹی کا اعلان ہوا کہ بھائی اب یہ تعلیم مکمل ہوگی، آخری جماعت کے بچے تھے۔ جب چھٹی کا اعلان ہوا سارے بچے نکل رہے ہیں دروازے سے، جب سارے بچے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ بچے جن کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے روب اور دبدبہ پہ بہت ناز تھا، بچے اپنا سامان لے کر کے مسکراتے ہوئے گھر جانے کی خوشی میں نکل رہے ہیں، اور وہ جو جتنے بھی چھٹے ہوئے لوگ تھے نا، لڑکے ہر جگہ ہوتے، وہ ادارے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بے تحاشا ٹوٹ کر، پھوٹ کر اور بکھرے ہوئے انسان کی مانند پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ کہ یہاں پہ جب تک تھا ماں باپ کے درد کو، پیسے کو سمجھا نہیں، وقت گزار لیا، لیکن اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہاں سے نکلوں گا تو میں کس کام کا ہوں، کیا کروں گا دنیا میں جا کر؟ میں نے 14 سال 18 سال تو گزار دیا، اب کروں گا کیا؟ ایک معمولی سے ہاسٹل کے اندر نکلنے کے بعد ایک آدمی کو پوری دنیا اندھیری دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اس کے پاس کمانے کے راستے بھی ہیں، دوسرے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن اس کا دل اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ جب ہم ایک ایجوکیشن سینٹر سے نکلے ہیں، ہاسٹل سے، تو کل ہو کر کے جب کمانے کے لیے جائیں گے تو لوگ کیا بولے گا کہ دیکھو پڑھ لکھ کر کے آیا، بینک کا کام کر رہا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو لوگ جن کے آس پاس میں آپ رہتے ہیں، یہ بھی وہاں قیامت کے دن موجود ہوں گے، جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا کہ بڑے عبادت گزار ہے یہ، جب ان کا سامنا ہوگا اور دیکھا یہ جائے گا کہ یہ مجرموں کے صف میں ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تب تو محسوس یہ ہوگا کہ جیسے کوئی کچھ ہے ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ عادل ہوگا نا، وہاں پہ اسباب دوسرے نہیں ہوں گے، نہ دوسری زندگی دی جائے گی، نہ وقت دیا جائے گا، بلکہ اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ عرش پہ ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا، یا تو جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، جو تمہارے حصے میں اس میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے چاہے جتنا تم دکھاوے کے لیے کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے اندر انانیت ہے، نمائش ہے، دکھاوا ہے، پردرشن ہے، تو ہم اس سے بالکل ذرات کے مانند بکھیر کر کے رکھ دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل ٹھکانہ، اصل ٹھہرنے کی جگہ، ایسی جگہ جس جگہ کو جائے استقرار حاصل ہے، ایسی جگہ جس کو دوام حاصل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنت ہے۔
یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مکان بھی بنایا، دکان بھی بنائی، بچے بھی پرورش کر رہے ہیں، سب کچھ میں نے کر لیا، لیکن کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی میرے دل کے اندر خوف نہیں؟ سارا کام کرنے کے باوجود بھی جیسے ہمیشہ موت کا خوف لاحق رہتا ہے، تجارت میں ہے تو اس کے اندر کمی کا، نقصان کا خوف لاحق رہتا ہے، بچے اگر پیدا ہو گئے تو ہمارے دل کے اندر دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں یہ بچے پڑھ لکھ کے نوجوان اگر ہو جائیں تو کہیں نافرمان نہ ہو جائیں، بیوی اگر لے کر کے آئے ہیں دل میں یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو کوئی کانا پھوسی کر کے اگر کچھ کہہ دے تو بہکامے میں آ کر کے میری نافرمان نہ ہو جائے۔ اگر اتفاق سے آپ کے علاقے کے کسی دور فاصلے پر کسی جگہ پر اگر زلزلہ آیا تو دل میں یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ اتنی بڑی عمارت اگر اللہ نے یہاں بھی زلزلہ طاری کر دیا تو یہ ساری منہدم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ یہ دھچکا لگا رہتا ہے نا۔ وہ جو ابھی جو ترکی میں زلزلہ آیا تھا نا، وہاں پہ ایک واقعہ بڑا گھوم رہا تھا، بہت زیادہ گشت کر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے، زلزلہ آنے سے کچھ دن پہلے ایک مکان مالک جو ہے نا اپنے کرایہ دار سے پیسہ مانگنے کے بارے میں کہہ رہا تھا، پیسہ دو ہمارا کرایہ، اور بیچارہ غریب تھا، بہت دنوں سے دے نہیں پا رہا تھا۔ اچانک زلزلہ آیا، پھر سارے لوگ ریلیف کیمپ میں پہنچے جہاں پر جو بکھرے ہوئے لوگ تھے، گھروں سے بے گھر لوگ تھے، وہ سب کے کھانے پینے کا انتظام تھا، پوری دنیا میں شور ہوا تو دیکھا جس کیمپ کے اندر وہ مالک موجود تھا اسی کیمپ کے اندر وہ کرایہ دار بھی موجود تھا۔ یہ تو حیثیت ہے۔ ایک دن کے فاصلے کی وجہ سے ایک مالک جو ہے نا وہ کرایہ دار کے برابر آ گیا ہے، سامنے آ گیا ایک جھٹکے میں۔ بہت دنوں سے مطالبہ کر رہا تھا، اب وہاں پہ پہنچا ہے تو اس کو یہ کہاں دماغ میں رہے گا، وہ بھی بیچارہ بکھرا ہوا، وہ بھی زلزلہ متاثر، وہ بھی زلزلہ متاثر، دونوں کو صرف اتنی ہی پرواہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور زندگی کی یہ سانس ہے جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے، اور میں نے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھویا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اب اس سے زیادہ کوئی تمنا نہیں، نہ مکان کی تمنا، نہ دکان کی تمنا، نہ کرایہ دار کی تمنا، اور نہ یہ بڑی عمارت کی تمنا، وہ ساری خواہشیں جیسے بالکل بکھر گئی۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جائے امان اگر کوئی جگہ ہے جس کو دوام اور قرار حاصل ہے تو وہ اللہ کی جنت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے تم اپنی زندگی کا حصہ اپنے خون کا قطرہ نچوڑ کر کے دے دو، لیکن یہ گارنٹی کوئی نہیں دے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، قیامت کو اللہ برپا کرے گا تو یہ آسمان اور یہ بادل جیسے پھٹ جائیں گے۔ جانتے ہیں جب کسی ملک کے اوپر یہ پتہ چلے کہ دشمن طاق میں ہے اور سرحد حائل ہے بیچ میں دیوار، اور اس میں اس ملک کے لوگ رہتے ہیں اس طرف اور اس طرف دوسرے ملک کے رہتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اگر کسی دشمن ملک نے آپ کے ملک کی سرحد کی دیواریں اگر توڑ دی ہیں تو خوف سے آپ کا کیا عالم ہوگا، ذرا سوچئے۔ یہ اللہ کا پورا نظام ہے۔ ہم آسمان کو ضرور دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھٹ جائے گا اور آسمان سے فوج در فوج فرشتوں کی جماعت زمین پہ نازل ہوگی، کیا عالم ہوگا؟ کچھ نہیں دکھائی دے گا سوائے اپنے عمل کے۔ کتنی ہیبتناک صورت ہوگی، ذرا اس کو سوچئے تو آدمی کی لگتا ہے نیند جیسے خراب ہو جائے گی، آنکھوں کی نیند ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو لوگ دن بھر بیٹھ کر کے موبائل پر ٹپ 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 کرتے رہتے ہیں، موبائل کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا یہ کیسی بات ہے، یہ تو اتنے پہلے قرآن اترا، یہ موبائل اب تو 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، موبائل کا کہاں ذکر ہو؟ یہ قرآن پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا ضامن ہے نا بھائی۔ تو سمٹم بتایا جاتا ہے کہ یہ سمٹم ہے، اور اس سمٹم کی یہ خوبی ہے، قرآن کا یہی تو اعجاز ہے کہ یہ جس زمانے میں پڑھو، جس عہد میں پڑھو، جس حالت میں پڑھو، جس کیفیت میں پڑھو، جیسے لگتا ہے یہ ہمارے ہی لیے اترا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنی طبیعت سے جیسے تیسے گزارے چلے جا رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی جانتے ہیں؟ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے کہ حالت ان کی یہ ہوگی کہ اذیت کے احساس سے وہ اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے۔ ہاتھ کو آدمی کب کاٹتا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ جب اشد یعنی تکلیف جب انتہائی آخری درجے کو پہنچتی ہے تو انسان اپنے ہاتھ پیر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی آپ نے کتے کاٹے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے؟
جو کتا جس کو کاٹ لیتا ہے، دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، کتنی وحشتناک منظر ہوتی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ زمین کو جیسے کتے کھودتے ہیں نا، اس طرح سے کھودتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے، وہ نیچے سے اگر اس کو پتھر مل جائے اور اینٹ مل جائے تو اس کو پکڑ کر کے وہ کاٹتا ہے، اس کو پورے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ یعنی اس کتے کے کاٹنے کے بعد اس کا جو زہر ہے اس کے جسم میں جیسے دوڑتا ہے، سارے کتوں کی عادتیں اس کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کرب اور اس مصیبت کا کیا عالم ہوگا کہ آدمی ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اپنا مصیبت سے۔ اللہ اکبر، آدمی اگر پڑھے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو جائے اس کے سن کے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اپنے رسول کی بات مان لی ہوتی، ان کے راستے پہ چلے ہوتے، لیکن کاش تو کاش ہی ہے۔ کاش یہ سارا ناس کر دیتا ہے، جہاں کاش ہے وہاں ناس ہے۔ تو یہ کاش کریں گے لیکن کاش کی مہلت نہیں ملے گی کہ آدمی کوئی راستہ ڈھونڈے، وہ سارا معاملہ وہاں فنش ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیے موبائل والے سنیے گا کیا کہتے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور وہ لوگ جو دن رات بیٹھ کر کے صرف ضرورت ہو نہ ہو، کامیابی ملے نہ ملے، بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے رہتے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے برے ساتھی کو یاد کریں گے کہ کتنا برا ساتھی تھا، کاش میں نے اس برے ساتھی سے، یہ لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فلانن خلیلا، کاش میں نے اپنے فلاں دوست سے دوستی نہ کی ہوتی، فلاں دوست سے۔ دوست کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کی طرح جسم گوشت پوشت رکھنے والا ساتھی ہو، ہاتھ پیر جس کے پاس ہو، دوست تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے نا کہ سب سے اچھا دوست اگر کوئی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تو کتاب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے، دغا نہیں کرتی ہے، آپ کو اکیلے میں بھی بہت سکون بخشتی ہے یہ کتاب۔ تو کتاب سے اگر وابستگی بڑھی تو کتاب دوست ہو گئی، اور بغل والے پڑوسی دوست کوئی بنا تو وہ دوست ہو گیا، کلاس میں کوئی بغل میں بیٹھتا ہے اس سے زیادہ بات ہونے لگی تو وہ دوست ہو گیا، اور اب تو ایک ایسا دوست آ گیا ہے کہ انسان والا دوست دکھائی ہی نہیں دیتا۔ انسان والا دوست تو کیا، اپنے رشتہ دار، اپنے خونی رشتے کے لوگ، وہ لوگ جن کی آواز پر آدمی کو اگر پیشاب پاخانہ بھی لگا رہے تو وہ چھوڑ کے پہلے ان کی بات جا کے سنے، اپنے بوڑھے بزرگوں کی بات۔ اسی لیے کسی آدمی نے کہا کہ مصروف کر دیا ہے موبائل نے اس قدر، ہم لوگ اپنے گھر میں پرائے کی طرح ہیں، اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں کہیں پر اکٹھے ہو گئے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے کے بعد جو سب بیٹھا ہوا ہے، ابو اپنے مصروف ہیں، امی مصروف ہے، اور بقیہ جو چھوٹا ای قدر ہے، جو آن قدر نہیں ہوا ہے۔ آج کل ماؤں کو بڑی آسانی ہو گئی، بس جہاں کسی کام میں اگر ان کو کرنا ہو تو دھرا دیتے، جو ای قدر ہے چھوٹے چھوٹے اس کو دے دیتے ہیں، بیٹا گیم کھیلو، اب وہ کھیلتا رہتا ہے، دیکھ رہا ہے موبائل کو، اب کود رہا ہے ایسے جیسے کوئی سامنے تماشا دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہ کودنے کے کرم میں یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ اس پیر سے باپ کو چوٹ لگ رہی ہے، ماں کو چوٹ لگ رہی ہے، یا کوئی سامان گر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اس دن حاضر کیے جائیں گے تو کہیں گے کتنا برا دوست تھا، ہے نا؟ تو وہاں پہ جب کتنے برے دوست کو یاد کرو گے تو اس وقت وہ دوست کام نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لقد اضلنی، اللہ اکبر، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنا برا دوست تھا جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا تھا، اللہ کے ذکر سے غافل۔ اللہ کے ذکر کو تو خیر چھوڑیے، حال یہ ہے کہ آدمی اپنے مستقبل سے بھی غافل ہے۔ اگر اچھی چیزیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں کمائی جا سکتی ہیں تو لے لو، اس شر میں سے خیر تم تلاش سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ وہ آج کل کیا کرتے پتہ ہے، بولیں گے کہ امی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مطلب کٹنا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں، یہ موبائل ہے نا اس کو چالو کر لیا، کان میں اب تو بلوٹوتھ آ گیا نا یہاں پہ، اب تو تار کا چکر بھی ختم ہو گیا، اتنا چھوٹا چھوٹا بلوٹوتھ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، پڑھتے رہیں گے، دروازہ بند ہے، یہ دیکھ رہا ہے ایسے کر کے، اچانک سے امی آ گئی، ابو آ گئے، بس اس کو اس پنے کو ایسے پلٹ لیا، شروع ہو جاتا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ ڈرامہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ اپنے پیر میں کلہاڑی مار رہے ہو نا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل،
دوسری جانب مستقبل سے غافل، اور تیسری جانب اپنی حالت سے غافل۔ میڈیکل سائنس کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آنکھ کو، برین کو، دماغ کو، دل کو، ہارٹ کو یہ کیسے ڈیمیج کر رہا ہے دھیرے دھیرے۔ یہ بات بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ کسی سائنٹسٹ نے لکھا تھا کہ آنے والے 2025 تک، پتہ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ غلط ہو جائے، اس نے لکھا تھا کہ جس دیوانگی کے عالم میں یہ پوری نسل موبائل کی طرف بھاگ رہی ہے، آنے والے 10-15 سال کے اندر میں باضابطہ ہر گھر میں ایک آدمی موبائل کی وجہ سے پاگل ہو جائے گا۔ جی، یہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان عضولا، کہ خذولا، کہ یہ جو ہے یہ برا ساتھی، اس نے اللہ کے ذکر سے ہم کو غافل کر دیا۔ اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو کہ اس کو کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے کہ وقال الرسول، دیکھیے یہ بھی بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے میرے اس قرآن کو مہجور بنا کر کے رکھ دیا۔ ایک بات بتاؤں، یہاں پہ یا ربی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ آخری کائنات کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، وہاں ربی کا استعمال کیا گیا، اور یہاں پر یا ربی۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ اشترا یا نہیں ہے رب کے ساتھ۔ جہاں پہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے، تو اس کسی بھی جملے میں یا کا استعمال نہیں ہوا۔ یا یہ پہلا لفظ ہے جہاں پہ یہاں پر یا کا استعمال ہے۔ اچھا جانتے ہیں جنرلی جب آدمی کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اس سنٹینس کو ایسا لاتا ہے جیسے اس کے اندر باضابطہ کسی کو پکارا نہیں گیا ہو، ایک سندیش، ایک میسج دیا گیا۔ لیکن اسپیشلی جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ میری جو قوم ہے نا، اس نے قرآن کو مہجور بنا دیا۔ تو یہ مہجور کیا ہے، ذرا ایک مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے جیسے آپ نے کسی گورنمنٹ کیمپس کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت ساری عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ عمارت ایسی ہوتی ہے جو ہوتی ہے تو ٹھیک ٹھاک لیکن استعمال میں نہیں ہوتی، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ استعمال میں نہیں۔ یہ جو مہجورہ ہے نا، اس کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول فرمائیں گے قرآن تو تھا لیکن ہماری قوم نے اس چھوڑے ہوئے مکان کی طرح قرآن کی حالت کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو تھا لیکن سمجھنے کی صلاحیت کسی میں نہیں تھی۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من حجر القرآن من اعداء الرسل۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کا بلکہ رسول کا دشمن ہے۔ جو رسول کا دشمن ہے اسے یہ خود طے کر لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یعنی اپنی عادتوں کے ذریعے ہم بنے بیٹھے ہیں رسول کے دشمن، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے رحمتیں ہمارے لیے نازل کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے جگہ پہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 6 دن میں مار دیا، کچھ لوگوں نے 3 دن میں مار دیا، کچھ لوگوں نے 10 دن میں فراغت حاصل کر لی۔ امام بھی فارغ، امام جو پڑھا رہا تھا وہ بھی خوش ہے کہ چلو کچھ پیسے ویسے مل گیا، سمیٹا گھر چلے گئے، اور وہ مقتدی بھی خوش ہے کہ میں نے بہت کم وقت میں اتنی نیکیاں کما لی ہے۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو پورے رمضان میں بالکل سجدہ رکوع کیے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، ہم نے آفر کو بڑھ کر کے لے لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ لیے، لیکن آپ چلے جائیے اگر ایک دو صف میں گھوم لیجئے تو صحیح سے نیت باندھنے کا طریقہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کیسی نماز ہو رہی ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے یہاں پڑھنے کا بھی انتظام ہے اور سمجھانے کا بھی انتظام ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ، عام دنوں میں تو جو حالت ہوتی ہے اس کو بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن کم سے کم یہ رمضان ہے، یہ شہر رحمت بھی ہے، یہ کہیے کہ شہر رحمان بھی ہے اور شہر قرآن بھی ہے۔ یہ مہینہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں کا بھی ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس کلام مقدس کو نازل کیا ہے، تو کم سے کم اس نسبت سے اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ بہت اہم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ریمارکس دیکھیے کہ کتنا عجیب و غریب ہے، کہتے ہیں کہ اس قرآن کو لوگوں نے پس پشت ڈال کر کے دراصل اس نے اپنے رسول کی دشمنی مول لی ہے، اور پھر ہم یہ کہیں پتہ کیا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر تمہیں پریشانی لاحق ہے نا، قرآن سے تعلق قائم کرو، اگر تمہیں مصیبت لاحق ہے نا، قرآن کی طرف آ کر کے دوڑ کے آؤ، دل دھڑک رہا ہے قرآن کی طرف آؤ، بلڈ پریشر اور بی پی سے پسینہ نکل رہا ہے قرآن کی طرف آؤ، تجارت میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے قرآن کی طرف آؤ، دشمن تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے قرآن کی طرف آؤ، کوئی پلاننگ کرنی ہے قرآن کی طرف آؤ، کوئی ایسی مصیبت میں ہو جہاں چاروں طرف سے کوئی راستہ نکلنے کا دکھائی نہیں دے رہا ہے قرآن کی طرف آؤ۔ اور حد تو یہ ہے کہ اگر پورا جسم حرکت نہیں کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اگر اندھیری رات ہے، دنیا کی کوئی مخلوق تمہارے سامنے نہیں ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اندر میں اگر کلیجہ دھڑکا ہے، سینے میں اگر کوئی جلن ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دم گھٹ جائے گا، تو اس وقت بھی قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن کی آیتیں اور قرآن کے یہ کلمات تمہارے کلیجے کو کتنا سکون بخشیں گی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ قرآن کو سیدھے پڑھ لینا، کلیجے سے لگا لینا، کسی سے سن لینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو جتنا محسوس کیا جائے، جتنا خاموشی سے اس کے اندر اترا جائے، قرآن اتنا ہی قریب آتا ہے، اور تب قرآن یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ جب کوئی بہت اچھی چیز ہوتی ہے ذائقہ دار، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ بہت دیر تک اس کو چباتے ہیں، جتنی دیر چباؤ نا اتنا ہی وہ ذائقہ دیتا ہے، گھوٹ لو تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا بہت آہستگی کے ساتھ محسوس کرنے والا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ لمحہ آپ کے لیے خاص طور سے کتنی نعمت بھرا لمحہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھروسہ کس پہ کیا جائے۔ اچھا ایک ٹکڑا اور ہے، اللہ فرماتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن سے، اس ذکر سے کلیجے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کلیجے کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے سینے کو۔ اور آپ دیکھیے پورا بدن انسان کا صحیح سلامت ہو اور کلیجے کے اندر کچھ توڑ پھوڑ ہو تو ایک اچھا خاصا 6 فٹ کا آدمی جس کا وزن تقریباً سمجھیے 100 کے برابر ہو، چکرا کر کے زمین پہ گر جاتا ہے، کلیجے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو۔ یعنی اس کلیجے کے اندر استقرار چاہیے، اس بات چاہیے، تقویت چاہیے، قوت چاہیے اور مضبوطی چاہیے، انرجی چاہیے، پاور چاہیے، تو قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو گے یہ قرآن تمہارے کلیجے کو بھی مضبوط کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھروسہ کس پہ کیا جائے۔ یہ جو لوگ رہتے ہیں نا، جو بھروسے کی پوری دکان لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، کہ بھروسہ اس پہ کیا جائے گا جو زندہ ہو۔ تو لوگ بولیں ہیں کہ ارے ہے زندہ تو ہم بھی ہیں، یہ بابا بھی ہیں، وہ بابا بھی ہے، وہ مزاری بھی ہے، وہ قبوری ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا والا، یہ فلانے والا۔ نہیں صاحب، اللہ نے ایک کنڈیشن اور لگا دیا، لا یموت، بھروسہ اس پہ کرنا جسے موت نہ آتی ہو۔ اور وہ ذات اس پوری کائنات کے اندر کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات نقل کرتا ہوں، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، اسی لیے اس کو اگر بغیر ذکر کیے ہوئے اگر میں اتر جاؤں تو شاید آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے ذکر کیا ہے اس کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں، ان کی سلطنت میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ چھوٹی سی مخلوق ہے نا، اس کو جہاں بھی دیکھو بس ایسے آرام سے کچل دیتے، لیکن یہ عجیب بات ہے، اگر آپ اس کے بارے میں اگر پڑھیں گے چونٹی کے بارے میں، تو اس کی زیادہ تر عادتیں انسانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ انسان یعنی اپنے اندر کچھ ایسی گیان کی باتیں اگر لانی ہے، سمجھداری کی، تو چونٹیوں کے بارے میں پڑھو کہ ان لوگوں کا نیچر کیا ہے، یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا قصہ۔ اب فوج آ رہی ہے صاحب،
یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی تھی کہ ہر چیز پر اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی، پرندے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، یہ سب کو سمجھ سکتے تھے۔ اب یہ آئے صاحب، آ رہے ہیں، پوری فوج آ رہی ہے، اب یہ چونٹی لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ارے بھیا جلدی جلدی اندر چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کی قوم آئے گی، کچل کر کے رکھ دے گی اور بے دھیانی میں کچل دے گی۔ یعنی اس چونٹی کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو مقدس ہستی آ رہی ہے وہ جان بوجھ کر کے ہم جیسی چھوٹی مخلوق کو مارے گی۔ اللہ کہا کہ وہ کہیں بے دھیانی میں کہیں مار نہ دے۔ چونٹی کو پتہ تھا کہ وہ، اب دیکھو اسلام کی تعلیم دیکھو، یعنی جان بوجھ کر ایک چونٹی کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں وہ بے دھیانی میں ہم مر جائیں تو مر جائیں، جان بوجھ کر کے ہمیں نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے۔ کہا بھائی چلو اندر۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی کی رانی نے کہا، کیا کہا؟ چلو اندر۔ ساری چونٹیاں اپنے پورے لشکر کے ساتھ بل میں داخل ہو گئی۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ ایک چونٹی کی بات جو چھوٹی سی مخلوق ہے، بات جو اس نے کہی وہ کیا تھی؟ اتحاد کی دعوت تھی۔ اس نے پکارا تھا کہ آنے والی مصیبت سے بچنا ہے تو میری آواز پہ لبیک کہو۔ ایک بات ایک چھوٹی سی مخلوق نے کہی، ساری چونٹیاں اندر داخل ہو گئی۔ مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے بولو کہ مسلمان اتحاد کرو، مل جاؤ، لاکھ بولے، قرآن کی آیتیں پڑھے، لیکن ہم میں اتحاد نہیں پیدا ہوتا۔ کیا ہم اس چھوٹی مخلوق سے بھی زیادہ گر گئے؟ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی مخلوق نے کہا اور ساری چونٹیاں اس کی پیروی میں۔ پتہ کیا چلا؟ اپنے قائد قرآن اور حدیث کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ جب بھی بولتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں بولتے ہیں، آپ کے تحفظ کے لیے بولتے ہیں۔ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ اور جب یہ بات سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا مسکرا پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا دیے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ارے یہ چونٹی چھوٹی سی، اس کی اوقات، اس نے میرا نام لیا۔ بادشاہوں کا نام لینا بھی تو گستاخی مانا جاتا ہے۔ جس کی حکومت ذل سبحانی ہے نا، الگ الگ نام، مملکت ایران کے فلانے بادشاہ، اس طریقے سے بولے جاتا ہے۔ شہنشاہ وقت، یہ الفاظ ہیں، لیکن نام پکارا، اس نے نام بولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو غصہ ہے، اتنی دیکھو اوقات نہیں ہے اور میرا نام پکار رہی ہے۔ چاہتے تو بالکل رونت کر کے رکھ دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ پتہ کیا چلا؟ یعنی آپ سے اگر کوئی نیچے آدمی ہے نا، کمزور ہے، کم پڑھا لکھا ہے، پیسے میں کم ہے، آپ کے حساب سے پاور میں کم ہے نا، جب اس سے کوئی غلطیاں اگر ہو بھی جائیں نا انجانے میں، مسکرا پڑیے۔ یہ مسکرانا یہ مومنوں کی سخاوت کی علامت ہے، بلکہ حدیث کے مطابق یہ ایک طرح کا صدقہ ہے کہ مسکرا دیجیے، نکل جائیے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری چوٹیاں اندر چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد بلقیس کا قصہ ہے، پھر تخت کا حکم ہوا، پھر جنوں کو کہا گیا کہ لاؤ، تخت لگا دیا گیا، اور پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی ساری باتیں ہم ہی بتا دیں گے تو پھر آپ کیا پڑھو گے؟ کبھی موقع ملا کر کے اس میں پڑھو اور دیکھو کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی حکمت کی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔